میں اپنی بات کو دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں کہ مجھے اس کائنات میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر نہیں آتا۔ ساری کائنات اللہ نے بطفیل مصطفیٰ بنائی۔ بھئی میں نے بہت غور کیا کہ اللہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی کریم بنیں۔ اللہ غفار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اپنی سطح کے غفار بنیں۔ اللہ ستار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ مگر ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اسے اپنائے، اور وہ ہے المتکبر۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی متکبر بنے۔ الکبر و ردائی، تکبر اللہ کا لباس ہے۔ صبح شام ہم اللہ اکبر کہہ کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور متکبر کہلائے۔ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے۔ میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا۔ جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا خالق ہو، حق ہے اس کا کہ وہ خود کو متکبر کہے۔ گرامی پروردگار عالم نے مجھ پر اور آپ پر، ہم سب پر ایک احسان کیا ہے کہ ہم نبی کے کلمہ گو ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی امت میں بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی مخلوق میں ڈھال دیتا۔ یہ لوہے کا مائک ہے، لوہے کی یہ راڈیں بھی لگی ہوئی ہیں، لوہے اور جگہ پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس لوہے کو تو حق نہیں ہے کہ بنانے والے پر اعتراض کرے کہ مجھے مائک کا اسٹینڈ کیوں بنایا اور مجھے مثال کے طور پر یہ فریم کیوں لوہے کا مجھے اس میں کیوں ڈھال دیا۔ مخلوق کا کام نہیں ہے خالق پر اعتراض کرنا۔ مخلوق تو خالق کے حکم کا پابند ہے۔ مجھے حق نہیں تھا کہ میں اگر کہیں اور آ جاتا تو یہ اعتراض کرتا کہ مجھے وہاں کیوں نہیں بنایا، مجھے وہاں کیوں نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں قرار دیا۔ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور عزیزان گرامی ذہن میں رہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا بہت صاحب عظمت ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس لیے کہ جس کو نبی سے نسبت ہو جائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اور ہم ویسے بھی نسبتوں والے لوگ بیٹھے ہیں، جو سنی ہے یا شیعہ ہے، جو بھی ہے یہاں محفل میں آ گیا تو وہ نسبتوں والا ہے۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، ہم تو ویسے ہی وفاداروں سے پیار کرنے والے ہیں، اور پیار کرنے والوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ پورا کلام، میں تمہیدی بیان کو ذرا مکمل کروں کہ یہ پورا کلام قرآن ایک خالق اور مخلوق کی گفتگو، ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ البتہ مجھے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کون عاشق ہے اور کون معشوق ہے۔ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کا استعمال اتنا غلط ہو گیا کہ انہیں بھی استعمال کرتے وقت محتاط لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ لفظ عشق اتنا ناکام عاشقوں نے استعمال کیا کہ جب میں ممبر سے لفظ عشق بولوں گا تو ذہن کہیں اور جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح لفظ سیاست اتنا غیر سیاسی لوگوں نے استعمال کیا کہ سیاست جو عبادت الہیہ ہے وہ اپنی حیثیت سے باہر نکل گیا۔ عشق کیا ہے کوئی پوچھے ابراہیم سے اور حسین سے۔ تاریخ بندگی میں سب سے بڑے عاشق کو یا ابراہیم کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کے دو مصرے، مادریان مرکز پرکار عشق، یہ زہرا اس کی ماں ہے یہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادریان کاروان سالار عشق، یہ حسین وہ ہے کہ جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، کربلا و دمشق۔ یکے حسین رقم کر دیگرے زینب، ایک لکھنے والے کو حسین کہتے ہیں، ایک داستان لکھنے والی کو زینب کہتے ہیں۔ تو عاشقوں کا خاندان ہے نا۔ تو اب اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی ہے؟
میں اس بحث کو ایک لفظ میں اس طرح سے مکمل کر سکتا ہوں کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب۔ میرا نبی، ہمارا نبی، میرا پیارا نبی، نبی نہیں کہا، نبی اولا بالمؤمنین نہیں کہا ہے، النبی کہا ہے۔ نبی پر علیہ السلام لگا ہوا ہے، ہر نبی مراد نہیں ہے، وہ آخری نبی مراد ہے، وہ پیارا نبی مراد ہے، وہ نبیوں کا نبی مراد ہے۔